اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ۔ سورہ شورى کی بسم اللہ کے بعد 38 نمبر آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ۔ مومنوں کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ اپنے رب کو لبیک کہتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں اور آپس میں مشورہ کرتے ہیں۔ مشورہ کرنا بہت عظیم کام ہے، شریعت نے اور عقل نے بھی اس کی ترغیب و ترجیح دلائی ہے، کیونکہ انسان بعض روایات میں ہے جب کسی سے مشورہ کرتا ہے تو اس کی عقل میں شامل ہو جاتا ہے، اور مشورے کے بغیر بہت سارے امور پہ ندامت ہوتی ہے۔ مشورہ اہل خبرت سے کرنا چاہیے جو اس چیز کے اسپیشلسٹ ہیں اور ان کے اندر تقوی اور تدین بھی ہو تاکہ صحیح مشورہ دیں۔ رسول اسلام جیسی معصوم اور کامل ہستی کو بھی اللہ نے حکم دیا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ کہ مسائل میں امور میں ان سے مشورہ کیا کرو۔ لہٰذا یہ سیرت رسول، یہ حکم قرآن، یہ حکم عقلاء ہمارے سامنے ہے، لیکن بات چل رہی ہے کہ قیادت، سیادت، رہبری، ملک کا نظام چلانا، حکومتیں چلانا، یہ کیسے اسلامی نقطہ نگاہ سے، شرعی نقطہ نگاہ سے، عقلاء کے نقطہ نگاہ سے، سیرت رسول اور سیرت ائمہ علیہ السلام سے اسے کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ اگر ہم اسلام کی حقیقت کو سمجھیں تو جو نمائندے خدا کی طرف سے ہوتے ہیں اس میں الیکشن نہیں، سلیکشن ہوتا ہے، چاہے وہ نبی کا عہدہ ہے، چاہے وہ امامت کا عہدہ ہے، چاہے وہ خلافت کا عہدہ ہے، لیکن یہ اللہ کے نمائندے مزید مصلحت دین کے لیے، مصلحت امت کے لیے، مصلحت اسلام کے لیے اپنے نمائندے بناتے رہے ہیں۔ جیسا کہ مالک اشتر کو امیر المومنین علیہ السلام نے مصر کا رہبر و رہنما اور گورنر بنایا، اس کے بعد محمد ابن ابی بکر کو بنایا۔ تو اس طرح کے ادوار جو ہمارے سامنے ہیں، زیادہ اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، چونکہ امام زمانہ علیہ السلام غیب ہیں، لہذا غیبت کے زمانے میں امام علیہ السلام کی مشہور و معروف کلام مبارک جس میں آپ نے فرمایا اما الحوادث الواقعہ فرجعوا فیہا الی روات احادیثنا فإنہم حجتی علیکم، کہ جو نئے نئے مسائل ہیں، نئے نئے حالات پیش آتے ہیں، حوادث میں حکومتوں کا مسئلہ بھی ہے، تمام امور دین و دنیا آتے ہیں، اس میں روات یعنی جو راوی ہیں ان کی طرف رجوع کرو۔ طبعاً حوادث کے قرینے سے بات سمجھ آتی ہے کہ چونکہ آئندہ کے حالات پچھلی روایتوں سے سمجھنے ہیں، حکم شرعی کو سمجھنا ہے، لہذا یہاں راویوں سے مراد فقہا ہیں، اور حدیث مبارک ہے اما الفقہا فقادۃ، فقہا کو قائد کہا گیا ہے، اور فقیہ جو ہوتا ہے وہ ادلہ سے دین کو سمجھتا ہے۔ لہٰذا ایسے فقیہ کہ جن کی صفات معصومین نے بیان کی ہے من کان من الفقہاء صائنا لنفسہ حافظا لدینہ مخالفا لہواہ مطیعا لامر مولاہ فللعوام یقلدوہ، جس کے اندر یہ کریکٹرسٹکس، یہ میرٹس ہیں کہ وہ اپنے ہوائے نفس اور خواہشات نفس کی مخالفت کرتا ہو، اپنے نفس اور اپنے دل کو تمام گناہوں سے بچاتا ہو، اپنے مولا کا حکم کا فرما بردار ہو۔ عوام کو چاہیے کہ اس کی پیروی کریں۔ اب بات یہ ہے مختلف دنیا میں ایک ووٹنگ سسٹم جائز ہے، مشورے کی جہت سے یہ جنبہ ٹھیک ہے، لیکن جو قیادت و رہبری حکومت ہے وہ ان الہی نمائندوں کے پاس اولاً و بالذات ہے جنہیں نبی یا امام کی تعبیر سے ہم یاد کرتے ہیں، لیکن غیبت کے زمانہ میں امام نے یہی حکومت، یہی قیادت فقہا کے ہاتھ میں دی ہے۔ ان سے پوچھو
اور مشورے کا حکم دیا ہے۔ لہٰذا ایک ایسی سوسائٹی جہاں سنی اور شیعہ کے مختلف مذاہب اور فرقے موجود ہیں، متحد ہو کر وہ اپنی مشترکات میں مل کے کام کر سکتے ہیں، دشمن جو اسلامی دشمن طاقتیں ہیں ان کے خلاف، اور اپنے ملکوں کے اندر وہ نظام حکومت اسلامی بنانے کے لیے کہ ہر فرقے کو اس کی فقہ کے مطابق تمام شعبہ زندگی میں اسے حقوق ملیں، اس طرح کی ایک حکومت تشکیل پا سکتی ہے۔ لیکن اس طرح کی حکومت کی تشکیل دینے کے لیے فقہا جو واقعاً فقہا اور مسلم فقہا، ہر فرقے اور مذہب کے فقہائے مسلمین، ان کی نمائندگی اور ان کی قیادت میں، ان کی رہبری میں یہ سلسلہ آگے بڑھے، ورنہ گمراہی کا سلسلہ پھر سے آگے بڑھے گا، اور اسلام کے نام کے اوپر بعض اوقات انسان اسلام کو ہی نقصان دیتا ہے، اور یہ تاریخ اس چیز سے پر ہے۔ لہٰذا جو اسلامی جماعتیں ہیں ان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے اوپر ایک فقہا، مسلم فقہا کی تمام مذاہب جتنے بھی فقہ حنفی ہے، فقہ حنبلی ہے، شافعی ہے، فقہ جعفری ہے، ان کے مسلم فقہا کی ایک شورا بنائیں، اور اس شورا ایک سے زیادہ عدد ہو ہر فقہ سے، ان مسلم فقہا کی شورا کی ان سے استفتاءات کے بعد ان کی رہبری کے ذریعے سے اس سلسلے کو آگے چلایا جائے۔ چاہے بینکنگ سسٹم ہو، اس میں سود کا مسئلہ ہے، اس ہر ایک کو اس کی فقہ کے مطابق وہاں کام ہونا چاہیے، چاہے وہ تھانہ کچہری ہے، قرآن نے واضح کہا ہے من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون اولئک هم الفاسقون اولئک هم الکافرون۔ سورہ مائدہ میں یہ تینوں تعبیریں موجود ہیں۔ تو لہذا ظالم سسٹم، ظالم نظام جو ہے اس کے خلاف اپنی آواز دینا، عملی طور پہ بھی اس کے خلاف ہونا چاہیے، یعنی انسان کی سیرت اس ظالم نظام کے خلاف ہو، قول سے بھی خلاف ہونا چاہیے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے تحت بھی خلاف ہونا چاہیے، بلکہ قرآن کے اندر یہ ہے لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، ظالموں سے دلی میلان اور دلی لگاؤ بھی نہ رکھو ورنہ جہنم کے مستحق ہو۔ جو لوگ ظالم سسٹم لاتے ہیں، انگریزی سسٹم لاتے ہیں، جمہوریت کے نام پہ ظلم کا نظام ہے، سود کا نظام ہے، جو اللہ اور رسول سے جنگ ہے قرآن کی نص کے مطابق، اسی طرح تھانہ کچہری کا نظام قرآن کے خلاف جا رہا ہے، اللہ اور رسول سے جنگ ہے، اسی طرح تعلیمی سسٹم میں سائنس اور ٹیکنالوجی پڑھائی جائے، لیکن ساتھ ساتھ لوگوں کو سیرت رسول، اخلاق رسول، توحید، نبوت، معاد کے یہ اساسی عقائد اور فروع دین کی تبلیغ، طہارت نفس کے حوالے سے کچھ کتب سٹیپ بائی سٹیپ یہ پڑھانا چاہیے، تاکہ یہ صحیح امت مسلمہ بن سکے۔ نام کا مسلمان بننا کافی نہیں ہے، ورنہ قرآن یہ کیوں کہتا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جہاں ایمان کا ذکر ہے وہاں نیک عمل کی بات بھی ہو رہی ہے۔ تو لہٰذا لوگوں کو بتایا نہیں گیا، لوگوں نے پوچھا نہیں کہ ہمارا وظیفہ شرعی کیا ہے، خصوصاً وہ ملک کہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ، جس کا مقصد لا الہ الا اللہ توحید ہے، یعنی فقط اللہ کا حکم چلے گا، لا حکم الا للہ، اس کا معنی یہ ہے کہ اصلی حکومت اللہ کی ہے۔ اگرچہ پاکستان کے آئین میں یہ جملہ تو لکھ دیا گیا، لیکن پریکٹیکلی طور پہ اس کی تطبیق کسی فیلڈ میں نہیں ہوئی، نہ عدالتوں میں ہوئی، نہ تھانوں میں ہوئی، نہ سی آئی ڈی کے سسٹم میں ہوئی، نہ اس بینکنگ سسٹم میں ہوئی، نہ تعلیمی نظام کے اندر اس کو لاگو کیا گیا۔ فقط نام سے لا الہ الا اللہ کہہ دینا کیا انسان کو واقعاً معاہد بنا دیتا ہے؟ حالانکہ قرآن نے تو اتنی بات کی ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، کہ اکثر لوگ جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں وہ شرک کرتے ہیں، اور شرک یہی طاعت میں ہوتا ہے کہ پریکٹیکل لائف جو ہے 24 گھنٹے کی زندگی جو ہے اپنی مرضی سے دیکھ رہا ہے، اپنی مرضی سے سن رہا ہے، اپنی مرضی سے بول رہا ہے، اپنی مرضی جو جی چاہتا ہے کھا پی رہا ہے، جیسا جی چاہتا کر رہا ہے، اور پھر کہتا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں۔ یہ واقعے میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ بندگی اس میں ہے کہ 24 گھنٹے اللہ کے قوانین کے مطابق زندگی گزارے۔ لہٰذا جو لوگ ایسے سسٹم کو ووٹ دیتے ہیں جو جمہوریت کے نام پہ ایک دھوکہ ہے، ایسے سسٹم کو ووٹ دینے والا شخص تمام گناہوں میں شریک ہے۔ کہیں قتل ہوتا ہے بے جرم تو اس گناہ میں شریک ہے، کہیں
جو ہے کسی کو بے گناہ پکڑ کے مار پیٹ کے اس سے چیزیں اگلوائی جاتی ہیں تو وہ ظلم میں شریک ہے، کہیں شراب پی جا رہی تو ظلم میں شریک ہے، کہیں نعوذ باللہ زنا ہو رہا ہے تو ظلم میں شریک ہے، کہیں فحاشی اور یعنی سینموں اور فلموں اور ڈراموں کے ذریعے پھیلائی جا رہی تو گناہ میں شریک ہے، کہیں ٹیکسز لگا کر جو اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی، مگر یہ کہ وہ جو حاکم شرعی ہوتا ہے فقہا کی شورا جو غیبت کے زمانے میں خمس اور زکوٰۃ پہ اسلام کا اکانومک سسٹم جو ہے وہ شروع سے رسول اسلام کے زمانے سے جو ہے وہ قائم ہوا ہے اور قرآن کی نصوص اور روایات سے ثابت ہے۔ خمس و زکوٰۃ ایک بہت بڑا مصدر ہے حکومتیں چلانے کے لیے اور نظام چلانے کے لیے۔ ہاں ٹیکسز مقدار مناسب اگر حاکم شرعی مناسب سمجھے تو اسے حق ہے، یہ ٹیکس کا سسٹم ظلم پہ مبنی ہے، لہذا اس تمام ظلم پہ مبنی سسٹم کو جو ووٹ دیتا ہے وہ تمام گناہوں میں شریک ہے، اور وہ اگر توبہ نہ کرے تو قرآن کے نص سے جہنم کا مستحق ہے۔ لہذا میں یہ بھی نہیں کہنا چاہتا کہ جو اسلام کے نام کو یوز کرتے ہیں، چاہے وہ اسلامی پارٹیاں ہوں، اسلامی شخصیات ہوں، اور وہ اسلام کے لیے کبھی کوئی آواز نہیں اٹھاتے، اسلام کا تعارف نہیں کرواتے، جہاں بولنے کی ضرورت ہے بولتے نہیں، اس سارے ظالم سسٹم کے خلاف لوگوں کو شعور نہیں دیتے، وہ اسلام کو یوز کر رہے ہیں اور اپنے ووٹوں کو بیچ کر پیسے لے لیتے ہیں، سیٹیں لے لیتے ہیں۔ میں ایسی فکر کی بھی ترویج نہیں کرنا چاہتا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے جب عمار سے فرماتے اے عمار اگر ساری دنیا ایک وادی میں جا رہی ہو اور علی اکیلے ایک وادی میں جا رہے ہوں تو تم علی کے پیچھے چلنا، علی تمہیں کبھی گمراہ نہیں ہونے دیں گے۔ میں پوری امت مسلمہ کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ تمام امت مسلمہ کا قرآن کے اوپر اتفاق ہے اور علی علیہ السلام کے اوپر اتفاق ہے، تمام امت مسلمہ کے وہ خلیفہ راشد ہیں، لہٰذا ہم متفقات کو لے لیتے ہیں۔ علی نے کیسے حکومت کی تھی، اس حکومت، اس آئیڈیل حکومت کو ہم سامنے رکھتے ہیں، رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکومت جیسے انہوں نے کی اس کو سامنے رکھتے ہیں، قرآن کو سامنے رکھتے ہیں، اور تمام اسلامی جماعتیں وہ مل کے جو ہے ان کو چاہیے کہ ایسا منشور دیں کہ فقہا کی شورا ان کے اوپر ہو اور وہ اس منشور کے لیے کام کریں، اس مقصد کے لیے کہ ہم نے ہر شعبہ حیات میں اسلامی فقہ کو، جس فقہ پہ کوئی عمل پیرا ہے اس کی فقہ کے مطابق اسے رائٹ اور حقوق ملنے چاہیے، اس منشور پہ کام کریں، چاہے انہیں کوئی ایک ووٹ دے یا نہ دے، کوئی ایک بندہ ان کا پارلیمنٹ میں پہنچے یا نہ پہنچے، اس سے انہیں غرض و غایت نہیں ہونی چاہیے۔ مومن و مسلمان اور اسلامی جو جتنی بھی پارٹیز ہیں ان کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنے وظیفہ شرعی کو انجام دیا ہے جس میں قرآن اور اللہ کی رضا موجود ہے، چاہے ہم ظاہری طور پہ کامیاب ہوں یا نہ ہوں، اور یہی انبیاء کی سیرت ہے، یہی ائمہ کی سیرت ہے، انہوں نے قید خانے دیکھے، ان کو شہید کیا گیا، کربلا برپا ہوئی، فقط ان ہستیوں نے یہی کیا کہ جس میں اللہ کی رضا ہے اس کو بتا دیا، اس کے لیے قربانیاں دی، نہ کہ وہ اسلام کو ڈھالتے چلے گئے یا خود ڈھلتے چلے گئے، جیسے حالات تھے ویسے ڈھل گئے۔ اسلامی پارٹیز کے احترام کے ساتھ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، خصوصاً پاکستان جیسی سوسائٹی میں، کہ انہوں نے وقت کے ساتھ جیسے حالات ہے ابن الوقت جیسے کہتے ہیں اس طرح اپنے آپ کو ڈھال لیا، کہ کبھی کسی ظالم نظام پارٹی کے ساتھ مل گئے، کبھی کسی ظالم پارٹی۔ جتنی بھی پارٹیاں ہیں اس وقت جو حکومتوں میں آئی ہیں یا آنے کے خواب رکھتی ہیں، ان میں اس نقطے پہ کبھی کسی نے میری نگاہ میں نہیں ہے کہ کام کیا ہو عملی طور پہ کہ وہ کبھی کسی پارٹی کے ساتھ مل جائے، کسی کے ساتھ نہیں ملنا چاہیے۔ آپ اکیلے چلیں، فقہا کی شورا کی جو ہے ان کی ارشادات کی روشنی میں چلیں، جتنی بھی پارٹیاں ہیں اور جو اسلامی پارٹیوں کے ساتھ ملنا چاہتی ہیں غیر اسلامی پارٹیاں، وہ بھی اسی نقطہ نگاہ پہ آ کے ملیں۔ لوگوں کو آپ کے پیچھے چلنا چاہیے، نہ کہ مولوی صاحبان اور اسلامی پارٹیز کو غیر اسلامی اور انگریزی فکر اور غیر قرآنی فکر اور اسلام سے تصادم رکھنے والی فکر کے پیچھے چلنا چاہیے۔ یہ خود بہت بڑا ایک گناہ ہے۔ چاہے ایک بندہ آپ کو ووٹ نہ دے، چاہے ایک بندہ آپ کا اسمبلی نہ پہنچے، اس سے غرض ہی نہیں ہے۔ غرض یہ ہے کہ آپ نے وہ کام کیا ہے جس میں اللہ کی رضا ہے۔ انبیاء کو قتل کر دیا جاتا تھا، نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کرتے رہے، 80 بندہ نہیں صحیح مومن ہوا، کامل مومن وہ بھی نہیں ہوئے تھے، تو انہیں اس سے غرض نہیں تھی، جو ظاہری مومن تھے ان کو ساتھ لے کے چلے۔ تو لہٰذا ان تمام دنیاوی مصلحتوں سے نکل کر میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اس وقت بھی جو اسلامی تنظیمیں
اسلام کے نام پہ وہ میدان میں اتری ہوئی ہے، اگر اس منشور کے تحت وہ آگے آ رہی ہیں تو ان کو ووٹ دیں، ورنہ وہ بھی ووٹ کے مستحق نہیں۔ جن لوگوں کی سیرت پیچھے یہ رہی ہے کہ وہ بکتے رہے ہیں، وہ کبھی چند وزارتیں لے کے، چند پیسے لے کے، کبھی کسی ظالم پارٹی کے ساتھ، کبھی کسی، ان سے کیا توقع ہم رکھ سکتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہے کوئی واقعاً اسلامی، اصلی اسلام اور ایک اسلامی ڈھانچہ لے کے آئیں گے اور اس فکر پہ لوگوں کو حقوق ملیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر بندہ اپنے علاقے میں دیکھے، ضروری نہیں مولوی صاحبان ہی آگے بڑھے، جو بھی لوگ آدمی آپ سمجھتے ہیں متدین ہے، خوف خدا رکھتا ہے، وہ دین و دنیا دونوں کے لیے، لوگوں کے حقوق کے لیے کام کرنا چاہتا ہے، چاہے وہ اس فیلڈ میں ہو یا نہ ہو، اور دین کا شعور رکھتا ہے، اگر نہیں رکھتا فقہا سے، اہل علم و فکر و دانے سے رابطہ رکھتا ہے، پوچھتا ہے، درد رکھتا ہے، ایسے بندوں کو سامنے لایا جائے، ایسے بندوں کو ووٹ دیا جائے۔ ضروری نہیں کہ اس دفعہ وہ کامیاب ہو، آپ چلتے رہیں، آپ سفر انجام دیتے رہیں، آپ نے اللہ کو راضی کر دیا۔ اور باقی یہ بھی کہوں گا، بہت سارے لوگ جو ظالم نظام، ظالم پارٹیوں کو جن کو بار بار آزمایا جا چکا ہے، ان کو بار بار ووٹ دے رہے ہیں، وہ بہت بڑا جرم بھی کر رہے ہیں، بہت بڑا گناہ کبیرہ بھی کر رہے ہیں، اپنی نسلوں کی دنیا و آخرت اور اپنی دنیا و آخرت خراب کر رہے ہیں۔ ان کو چاہیے وہ توبہ کریں، اور وہ دنیا کے لیے دنیا والوں کو سلیکٹ کرتے ہیں، تو دنیا والے تو اپنی دنیا بناتے ہیں، وہ دوسروں کی دنیا کب سوچیں گے؟ دوسروں کی دنیا کے بارے میں وہی سوچتا ہے جو آخرت کے بارے میں بھی خوف خدا رکھتا ہے اور دنیا کے بارے میں بھی لوگوں کے حقوق کا خیال رکھتا ہے۔ لہٰذا اہل دین، چاہے وہ علم دین پڑھے ہوں یا نہیں پڑھ کے، لیکن وہ سمجھ کے عمل کرنا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کو آگے لایا جائے، ایسے لوگوں کی ایک جماعت آگے بڑھے اور وہ اسمبلیوں میں پہنچے اور فقہا کی جو ہے نگرانی میں وہ کام کریں، تب کوئی چانس ہے اس ملک میں امن قائم ہو، اس طرح کے ملک ترقی کریں، اس ملک میں سب کو دنیا و آخرت کے حقوق ملے۔ لیکن اگر ہم نے اہل دنیا کو سلیکٹ کیا، چاہے وہ دین کے لبادے میں ہو یا غیر دین کے لبادے میں ہو، اور غلط نظام کی طرف لے جا رہا ہو، تو ایسی صورت میں نہ ہماری دنیا کامیاب ہوگی، نہ ہماری آخرت۔ آج ہمارے بچوں کو فحاشی اور ریانی سکولوں کالجز میں سکھائی، عملی طور پر پڑھائی جا رہی ہے۔ آج ہمیں جو سسٹم عدالتوں میں ملا ہے، اس سے جو انصاف لینے والا ہے اس کو انصاف نہیں ملتا، اس کے گھر کا کباڑا نکل جاتا ہے، تھانے کچہریوں کے مسئلے ختم نہیں ہوتے، کہیں اسے انصاف اور امید نہیں ہے کہ اس کے اور اس کے بچوں کا مستقبل بہتر ہو۔ لہذا دنیا اور آخرت کا مستقبل بہتر بنانے کے لیے ایسی فکر کے نمائندوں کو سامنے لائیں، اگر نہیں ہیں تو جو اپنے آپ کو اہل سمجھ اور وہ اپنا وظیفہ شرعی انجام دیں، اور اس ملک میں امن امان کے لیے اور مسلمان آپس مل کے اتحاد کے ساتھ اپنا کام کریں، اور اسی جذبے کے ساتھ، جیسے جذبے سے اس ملک کو بنایا گیا، اسی جذبے سے اس ملک کی بقا کے لیے کام کیا جائے۔ اگر ہم نے یہ مواقع جو الیکشنز میں ہوتے ہیں ضائع کر دیے تو پھر ہماری نسلیں بھی اس کا خمیازہ بھگتیں گی۔ ہمارے دشمن جو ہیں وہ مکمل ہوشیار ہیں پوری دنیا میں، اور ہمیں کبھی جو ہے قبائلی بنیاد پہ، کبھی جو ہے لسانی بنیاد پہ، کبھی علاقے کی بنیاد پہ کہ یہ سندھی ہے، یہ پشتون ہے، یہ مہاجر ہے، تقسیم کر کے ہمیں ٹکڑے ٹکڑا کرنا چاہتی ہے، ہمیں ختم کرنا چاہتی ہے۔ لہذا ان تمام جو گروہی، لسانی، علاقائی تقسیم بندیاں ہیں، ان سے نکل کر اگر ہم نے فقط اسلام اور اسلام کی خدمت کے لیے ہم نے کام کیا تو ہم زندہ رہیں گے، ہم بچ جائیں گے، ہماری نسلیں بھی ان کی دنیا و آخرت سنور جائے گی، ورنہ ہمارا نام بھی نہ ہوگا اس دنیا میں، نہ دنیا کے اعتبار سے، اور آخرت میں ہمارا محاسبہ شدید ہوگا۔ آخر میں یہی کہوں گا کہ میری اس کلام کا مقصد کسی کی ذات، کسی خاص پارٹی پہ کوئی آبجیکشن لگانا نہیں، بس دعوت فکر دینا تھا، اور وہ یہی ہے، چاہے کوئی اسلامی پارٹی ہیں، سب کو ساتھ ملائیں، غیر اسلامی پارٹیوں کو بھی دعوت دیں، لیکن مقصد فقط یہ ہونا چاہیے کہ دین خدا کو سمجھنا اور اس کی تطبیق تمام شعبہ حیات میں، اس نقطے پہ جو ہے ہم کام کریں گے اور لوگوں کو ان کے اقتصادی جو حقوق ملیں گے۔ سود کی وجہ سے جس معاشرے میں سود کا کام ہو تو وہاں برکتیں نہیں، وہاں رحمتیں نہیں نازل ہوتی، وہاں لعنتیں نازل ہوتی، وہ معاشرہ کبھی اقتصادی طور پہ ترقی نہیں کر سکتا۔ لہذا سود کی لعنت سے نکالیں، خمس و زکوٰۃ کے سسٹم کو رائج کریں،
اور اس سسٹم کے تحت جو ہے اس معاشرے کو آگے لائیں، تب جا کے برکتیں ہوں گی، تب جا کے رحمتیں ہوں گی۔ عدالتوں میں جو سسٹم ہے وہ قاضی بیٹھیں، شرعی قاضی بیٹھیں، ہر فقہ کو اس کے مطابق جو ہے فائدہ ملے اور حکم ملے اور اس کے فیصلے ہوں۔ اور اسی طرح جو ہے وہ تعلیمی سسٹم میں بھی رسول اسلام کی سیرت، عقائد اور اخلاق یہ چیزیں رکھی جائیں۔ خدا ہم سب کو ہدایت دے کہ ہم پچھلے گناہوں سے توبہ کریں، اپنی اور اپنی نسلوں کی دنیا اور آخرت کو بچائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔